یہ وہ مکالمہ ہے جو کہ علی لاریجانی اور علی خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا. علی لاریجانی ان کے پاس ایک علی خامنائی کے پاس ایک رپورٹ لے کے آئے. اس کو انہوں نے کہا کہ جی اٹ واز اے کولڈ رپورٹ، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈیتھ سے متعلق ان کا لے کے آئے، مگر انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کو تھریٹ ہے اور ایک طویل خاموشی انہوں نے اختیار کی. اس کے بعد انہوں نے یعنی علی لاریجانی صاحب نے علی خامنائی صاحب کو یہ کہا کہ راہبر اس مرتبہ خطرہ صرف دباؤ کا عارضی پیغام نہیں، ایک فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے چاہے آسمان میزائلوں سے جل اٹھے. ہم نے ایک مضبوط محفوظ مقام تیار کیا ہے، ایسا مقام جو نہایت احتیاط سے محفوظ اور سب نگاہوں سے اوجل رکھا گیا ہے، ایسا مقام جہاں تک بم آسانی سے نہیں پہنچ سکتے اور جہاں طیارے حملہ نہیں کر سکتے. یہ چھپنا نہیں ہے میرے راہبر، بلکہ طوفان گزر جانے تک ایک عارضی غیاب ہے، یعنی کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پر غائب رہ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں. راہبر نے یعنی علی خامنائی نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کھڑے ہو گئے، گویا تاریخ خود ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وہ قریب آئے اور سکون سے پوچھا جب تم میرے پاس آئے تو تم نے کس جواب کی تم توقع رکھتے تھے؟ لاریجانی نے کچھ توقف کیا اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا مجھے توقع تھی کہ آپ انکار کریں گے، لیکن میرے راہبر قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور جنگ کو اپنے سپاہ سالار کی. تو اس پہ علی خامنائی صاحب انہوں نے لکھا کہ وہ مسکرائے، ایسی مسکراہٹ جس میں اداسی بھی تھی اور دانائی بھی. انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے حساب اور سلامتی کی کتابوں میں تم درست کہتے ہو، لیکن آؤ ایک لمحے کے لیے سیاست سے بھی قدیم زبان میں بات کریں. میں ایک سپاہی سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موت کا سامنا کرے اگر اس کا کمانڈر غائب ہو جائے؟ میں لوگوں سے کیسے کہوں کہ وہ ثابت قدم رہیں اگر خطرے کے میدان سے نکلنے والا پہلا شخص خود میں ہوں؟ وہ کچھ دیر اور رکے، گویا ان کے سینے میں کربلا کا دروازہ کھل گیا ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جس کا نام حسین ابن علی ہے، وہ امام جو اپنی تقدیر جانتے تھے پھر بھی اس طرح بڑھے جیسے کوئی خدا کے وعدے کی طرف بڑھا ہے. وہ اس لیے غائب نہیں ہوئے کہ ان کی فوج چھوٹی تھی، کیونکہ آسمانوں میں ان کے پاس اس سے بڑی فوج موجود تھی. لاریجانی نے جواب دیا لیکن میرے راہبر تاریخ ایک صفحہ نہیں، ہمارے پاس ایک غائب امام ہے جن کی غیبت نے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی کبھی غائب ہونا خوف نہیں بلکہ حکمت ہوتا ہے. اس پہ علی خامنائی صاحب نے آہ بھری اور کہا فرق یہ ہے مسٹر لاریجانی کہ جب امام غائب ہوئے تو ان کے پاس کوئی لشکر تھا اور نہ ایسی قوم جو حق کا دفاع کر سکتی، لیکن ہم یعنی میں کیسے غائب ہو جاؤں جبکہ ایک قوم لڑ رہی ہو؟ میں کیسے نظروں سے اوجھل ہو جاؤں جبکہ میرے سپاہی آگ کے نیچے کھڑے ہوں؟ جب کوئی رہنما اکیلا ہو کر غائب ہوتا ہے تو یہ حکمت ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو تو اس کا غائب ہونا تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن سکتا ہے. لاریجانی خاموش ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے اور جواب دینے سے قاصر رہے. راہبر نے علی خامنائی نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کی فکر مندی پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب لاریجانی چلے گئے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، انہیں اس تجویز کے بارے میں بتایا، ایک محفوظ جگہ جہاں وہ جنگ کے ختم ہونے تک جا سکتے تھے. انہوں نے کہا انہوں نے ان کی طرف اس طرح دیکھا جیسے بچے وقار کے معنی کو دیکھتے ہیں اور بس اتنا کہا ہم وہی ہیں جہاں آپ ہیں، اور یوں وہ شخص وہی ٹھہرا رہا، اس لیے نہیں کہ وہ خطرے سے ناواقف تھا بلکہ اس لیے کہ وہ ایک گہری حقیقت کو جانتا تھا. کچھ رہنما موت سے بچنے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی قوم کی یادداشت سے بھی غائب ہو جائے.